میں اور آپ یہ دیکھیں، آج ایک وقت تھا مسلمان کافروں پر غالب تھے، باری تھے، وزنی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں 20 پر وزنی تھا، باری تھا۔ اور آج کیا حالت ہے؟ آج مسلمان کمزور ہیں اور کافر ان پر غالب ہیں۔ آپ فلسطین، شام، برما، کشمیر، چیچنیا، بوسنیا، یہ جتنے ملک ہیں، آپ ان کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیں، کیسے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور کیسے ان پر زیادتی کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اب وہ بات نہیں رہی کہ جب 20 تھے 100 پر غالب تھے، اب نہیں۔ کیوں؟ اب ایمان کمزور ہو گئے، تقوی کم ہو گیا، اس میں کمی آ گئی، اس لیے اب قانون بدل گیا۔ اور آج یہی حالت ہے کہ جس طرف دیکھیں آج مسلمان زیر ہیں اور یہودی اور عیسائیت مسلمانوں پر غالب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کافر مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج وہ کیفیت اور حالت ہمارے سامنے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی وجہ ہمارے حکمران ہیں کہ جنہوں نے ہمارے 9ویں اور 10ویں کے سلیبس کے اندر سے یہ صورتیں نکال دی، سورۃ انفال نکالی، اور اسی طرح دیگر صورتیں تھیں جو نکال دی گئیں اغیار کے کہنے پر۔ وجہ کیا تھی؟ یہ جی مسلمان تو آڈے مجاہد باندھے پھر دینے جی، انہوں نے قرآن کہہ رہا ہے تلوار چلاؤ، پھڑو، کافرانوں مار دیو، انہوں نے گردنہ لا دیو۔ اور ہمارے حکمرانوں نے ان کے کہنے پر یہ صورتیں نکال دی، اور آج ہماری جو نسلیں ہیں ان کی حالت میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ جس ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے تھی اور جس ہاتھ میں کراشن کوف ہونی چاہیے تھی، آج اس ہاتھ میں موبائل آ گیا، آج اس ہاتھ میں بلہ آ گیا، آج وہ ہاتھ تاڑیاں مار رہے ہیں۔ یہ ایک ہمارے اغیار کی اور ہمارے مخالفوں کی اور ہمارے دشمنوں کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جہاد کی تیاری۔ میں آپ کو یہاں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے دل میں جہاد کا شوق نہیں ہے، جس بندے کے دل میں جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوا، آپ نے فرمایا اگر وہ بندہ مر گیا تو وہ نفاق کی موت مرے گا۔ جس کے دل میں جہاد کا شوق ہی بندہ، میں اپنے دل میں یہ جذبہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع لایا اگر کافر ہم پر ٹوٹے تو ہم ان کی گردنیں اتار دیں گے، اور ہم اس کی تیاری کریں۔ تیاری کیسے کریں؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں یہ گلیوں میں بابے بزرگ آتے تھے، ان کے پاس نا وہ پستول ہوتی تھی شرم بھائی، اور وہ غباروں کو یا ایسی چیزوں کو نشانہ لگاتے تھے بچے، اور بچے بڑے شوق سے وہ بندوق 5-10 روپے دے کے وہ نشانہ سیکھتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہادی تربیت ہے۔ آپ کسی پارک میں جائیں، وہاں گھوڑ سواری ہے، بچے ساتھ ہیں، اگر بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے گھوڑے پر نہیں پتر میں ڈگ پہ نا مرگا ترا لے گا، اور نہیں بھائی اس کو گھوڑے پہ اٹھاؤ، یہ جہادی تربیت ہے۔ کل کو اگر ہمارے بچے کافروں کے خلاف نکلیں گے، گھوڑ سواری آئے گی تو گھوڑ سواری کریں گے، اگر ان کو کلاشن کوف چلانی آئے گی تو کلاشن کوف چلائیں گے، جہادی تربیت ہوگی تو جہاد کریں گے۔ وہ موبائل یا ہاتھ سے لیا تو پھر انہوں نے جہاد ہو کی کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو صورت ہے میں نے آپ کو اس کا خلاصہ اس لیے بیان کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی تربیت، ان کے اندر جہاد کا شوق، جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ اللہ پیدا فرما دے۔ حضرات، اسی سپارے کے اندر سورۃ البراء ہے۔ سورۃ البراء یہ واحد قرآن پاک کی سورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ آپ کو اس چیز کا علم ہے؟ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، یہ بغیر بسم اللہ کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی میرا بھائی بتائے گا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بیان ہی ایک ہے جی بیان ہی ایک ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے ماشاءاللہ بزرگ، بیان ایک ہے، پیچھے جو بات چل رہی ہے وہی بات آگے چل رہی ہے، اس لیے درمیان میں بسم اللہ کا وقفہ نہیں ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے. ایک اس کی وجہ محدثین اور مفسرین نے یہ بیان کی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا اس کا ترجمہ ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے رحم کرنے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے نا. چونکہ سورت اس براءہ میں کافروں کا ذکر ہے، اور میں بھی آپ کو سناتا ہوں آیات، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست ڈانٹ پلائی ہے کافروں کو، اور اس لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو ان پر ترس نہ آ جائے، ان پر رحم نہ آ جائے، یہ وجہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب آیات سنیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اللہ فرماتے ہیں مومنوں یہ مشرک پلیت ہیں. اس سے بڑی ڈانٹ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ پلیت ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں. کیوں؟ وہ بے ایمان بیت اللہ کا ننگا برہنہ طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، سعی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پلیت ہیں، یہ ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 7 ہجری میں حج فرض ہوا. آپ حج میں تشریف نہیں لے کر گئے، اس وقت کافروں کا نظام تھا. 8 ہجری اگلے سال پھر حج ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو امیر الحاج بنایا. آپ پھر بھی تشریف نہیں لے کر گئے. جب 9 ہجری کو حج فرض ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے امیر بن کے گئے، اور وہ جو حج تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے شریعت نازل کی تھی، سارا حج اس شریعت کے مطابق تھا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا ماشاءاللہ. عمرے کتنے کیے ہیں؟ عمرے تین نہیں کیے، 4 کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا. اور اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت کی، صحابہ کی، اور پورا حج جو شریعت دین آپ پر اللہ نے آسمان سے اتارا تھا اس کے مطابق ہوا تھا. اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے پہلے 2 حج کیوں نہیں کیے؟ چونکہ ان میں طریقہ کافروں کا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لے کر گئے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، مشرکوں کو ڈانٹ ملائی ہے. اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا جو نصف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کافروں کا اور منافقوں کا ذکر کیا ہے. یہ پورا جو دوسرا حصہ ہے نا اس سپارے کا، یہ سارا منافقوں سے بھرا ہوا ہے. منافق کون ہے؟ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. ٹکر بڑی طاقت کے ساتھ تھی. کس کے ساتھ؟ روم کے ساتھ. اس وقت روم ایسے تھا جیسے آج امریکہ سپر پاور تھی، اس کے ساتھ ٹکر تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چلو بھی تبوک کے لیے. جو منافق تھے نا انہوں نے عذر پیش کیے، بہانے تلاش کیے. موسم تھا گرمی کا، کھجوروں کے باغ تھے تیار. اب منافقین آپ کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں کے باغ بھی پکے نے، بالکل تیار نہیں تے. جے اسی چلے گئے یہ چڑھ جان گیا، یہ ضائع ہو جان گیا، اور پیچھے ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا اگر ہم تبوک میں چلے گئے؟ ویسے بھی گرمی اتنی ہے تو اتنا لمبا سفر ہے تبوک کا، مہربانی سانو اجازت دے دیو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. کیوں کیا؟ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ بتاتے ہوں لگنا سی کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، لہذا ان کو اجازت نہ دیتے. بہرحال اللہ کے پاس لکھا ہی ایسے ہوا تھا، ان کو اجازت مل گئی. یہ منافقین جو پیچھے رہ گئے.
اب مسلمان جہاد کی تربیت کر رہے ہیں، تلواریں چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، یہ منافقین پاس سے گزرتے مذاق کرتے ہنستے دیکھو جی جہادی تربیت ہو رہی، انہاں جا کے روم فتح کرنا جائے، یہ مذاق کرتے ٹھٹھا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی ادا پسند نہ آئی، ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور یہ منافقین ایسے تھے کہ جو صحابہ کے ساتھ مذاق اس طرح بھی کرتے تھے، جو غریب ماڑے صحابہ تھے بیچارے محنت مزدوری کرنے جاتے، شام کو جو 2 ٹکے ملتے پیسہ ملتا، وہ اتنے لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے، مثلا روپیہ 2 روپیے، تو یہ جو منافقین تھے یہ مسکراتے ہنستے، لے انہاں دے روپیے نہ روم فتح ہو جائے گا، انہاں دے روپیے نہ 2 روپیے نہ روم فتح ہو جائے گا، یہ مذاق کرتے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، حضرات یہی وہ سپارہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نصاب بتایا، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، سن لیجئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان کیے ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، صدقہ لگتا ہے۔ کون کون ہے؟ فقیر، مسکین۔ فقیر وہ ہوتا ہے جڑا بیچارہ بالکل ہی مفلوق الحال ہو، جنہیں پلے کل بھی نہ ہوئے، این سمجھ لو۔ مسکین کون ہے؟ محنت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن بیچارے کی تنخواہ سے اس کے گھر کا گزارا نہیں چلتا، یہ ہے مسکین۔ ایسا بندہ زکوٰۃ اور صدقے کا مستحق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور وہ کہ جو گردنیں آزاد کرنے والا ہے، جو اللہ کے راستے میں ہے، جو مقروض ہے، وابن السبیل، جو مسافر ہے۔ ایک بندہ سفر میں ہے، اس کی جیب کاٹی گئی، خدا نہ خاصہ کسی نے پیسے نکال دیے، وہ بیگ بھی چلا گیا، پیسے بھی چلے گئے۔ اب وہ بیچارہ کہتا ہے یار میں نے فلاں شہر جانا ہے، پیسے چاہیے، مولا کو یہ کھول رہا ہے، تو چلو پڑھا گھٹا کرتا ہو کے مانگتا کرنا ہے، یہ نہیں کہنا۔ اگر وہ مجبور ہے اس بیچارے کو دے دیں تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے بیچارہ عزت کے ساتھ، یہ ہے وابن السبیل۔ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے بھی ہوں، اس کو اس وقت زکوٰۃ بھی لگتی ہے، اور آپ اس کو زکوٰۃ سے پیسے دے دیں تاکہ وہ اپنے شہر علاقے میں آرام سے پہنچ جائے۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ اسی سپارے کا جو آخری پاؤ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے۔ یہ قانون کیا تھا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کا نام تو سنا ہوگا، یہ بہت بڑا منافق تھا، اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ اور اندر سے منافقین کے ساتھ۔ ادھر مسلمانوں کے پاس آتا اور بادشاہ پریشان ہو، وہ سے تو ہٹے نہ آنا، ادھر جاتا انہوں نے تھپڑیاں مارتا جا کے، اور اسی تو ہٹے نہ آنیا، اسی وہ تو سنی دیتے ہیں۔ یہ ہے منافق، عبداللہ بن ابی منافق۔ ان کا بیٹا وہ صحابی رسول تھا رضی اللہ کی قسمت ہے، تقسیم ہے اللہ کی۔ جب یہ فوت ہوا، صحابی جو بیٹا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول میری ایک درخواست ہے۔ آپ نے فرمایا جی اگر آپ اپنی قمیض اتار کے مجھے دے دیں اور میں اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو بطور کفن پہنا دوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، قمیض اتار کے آپ نے دے دی، اور صحابی نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی منافق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا قمیض پہنا دی، جنازہ بھی پڑھا دیا۔ سیدنا عمر تشریف لائے، اللہ کے رسول یہ تو منافق تھا، ساری زندگی تہاڈی مخالفت کرتا رہا، اے تسی زیادہ پڑھا رہے ہو۔ فرمایا اگر مجھے 70 مرتبہ بھی اللہ سے دعا کرنی پڑے تو میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ استغفر لہم، جو حافظ ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 مرتبہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، میں نے ان کو پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھا دیا، اب اس کو قبرستان لے گئے، قبر میں جا کے اتار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے پہنچے، جب آپ پہنچے اس کو قبر میں اتار دیا تھا، آپ نے فرمایا اس کو باہر نکالو۔ عبداللہ بن ابی منافق کو قبر سے باہر نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جسد
خاکی یعنی جو جسم تھا اپنی جھولی میں رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا لعاب نکالا اور اس کے ہونٹوں پر لعاب لگایا اور پھر آپ نے خود اس کو قبر میں اتارا. دیکھیں کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس لیے کہ کہیں میرا امتی جہنم میں نہ جائے, اللہ کی جنت میں چلا. ترلا کیا نا, اللہ کی منت کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا. یہ قانون قیامت تک جاری رہے گا. آپ بھی سن لیجئے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو ہو گیا ہے, آئندہ کے لیے کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی. کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. یہ کافر ہو کے مرا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو کے مرا ہے اور فاسق ہو کے مرا ہے. لہذا آئندہ ایسے منافق کا کبھی جنازہ بھی نہیں پڑھانا اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنی. بہرحال اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کافروں کا پھر منافقوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اور یہ جو 2-3 سپارے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں. کبھی موقع ٹائم ملے تو تفسیر پڑھیے گا اور مطالعہ کرے گا, انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا, ذوق پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا سنے, اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.